رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید رب هب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ معزز و محتشم حاضرین و سامعین کرام، جیسا کہ آپ تمامی احباب کے علم میں ہے، آج کا روز سعید عید الاضحیٰ کا عظیم الشان دن ہے۔ یہ وہ پاکیزہ اور مبارک دن ہے جس دن میں دنیا بھر کے مسلمان اللہ کریم کے حضور عظیم الشان قربانی پیش کرتے ہیں۔ آج پوری دنیا کے مسلمان روحانی طور پر مسرور ہیں، کیونکہ آج عید کا سماں ہے، عید کا دن ہے، اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے، یہ وہ مبارک ایام چل رہے ہیں جن دنوں میں اللہ کریم نے اپنے بندوں سے بخش دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اگر کوئی اس کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں سے تائب ہوتا ہے، اس کی بخشش طلب کرتا ہے، اس کی عافیت طلب کرتا ہے، اس کی پناہ چاہتا ہے، تو اللہ کریم کی طرف سے بھی اس بندے کو وافر مقدار میں اجر عطا فرمایا جاتا ہے۔ شیخ ابو البرکات نے اپنی سند صحیح کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یہ مبارک فرمان ان سے روایت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ذی الحجہ کے یہ جو 10 دن ہیں انتہائی متبرک ہیں۔ یہی وہ 10 دن ہیں کہ جن دنوں میں جناب آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ کے دربار میں قبول ہوئی۔ اب یہ بھی بڑی لطف والی بات ہے کہ آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، پوری کائنات میں رہنے والے انسانوں کے والد ہیں، اور آپ کی توبہ کیسے قبول ہوئی؟ 350 سال تک زار و قطار روتے رہے، 350 سال گزر جانے کے بعد پھر دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس نام کا واسطہ اور وسیلہ رب کے دربار میں پیش کروں کہ جب میں نے پہلی مرتبہ آنکھ کھولی تھی اللہ کے نام کے ساتھ جس ہستی کا نام لکھا ہوا تھا۔ یہ نام لینے کی دیر تھی کہ جناب آدم علیہ السلام کے لیے بخشش کا، مغفرت کا اللہ کی طرف سے پروانہ جاری ہو گیا۔ معزز برادران اسلام، ذی الحجہ کے یہی 10 دن ہیں کہ جن دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رتبہ بلند ہوا، اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنا دیا۔ اور یہی ذی الحجہ کے 10 وہ مبارک دن ہیں کہ جن دنوں میں جناب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل فرمائی، اور یہی وہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں جن دنوں میں
حضرت داؤد علیہ السلام کی مغفرت ہوئی، اور یہی ذی الحجہ کے 10 دن ہیں کہ جن دنوں میں بیعت رضوان ہوئی، اور اسی عشرے کے اندر یوم نہر بھی ہے، یوم ترویہ بھی ہے، اور یوم عرفہ بھی ہے۔ اب میدان عرفات وہ جگہ ہے جہاں پر پوری دنیا سے گئے ہوئے حجاج کرام وہاں پہ قیام کرتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، اور وہاں پہ حج کا خطبہ دیا جاتا ہے، اور یہ وہی مقام ہے جہاں پر جناب آدم علیہ السلام نے توبہ کی تھی۔ معزز برادران اسلام، اگر آپ مناسک حج پر نظر دوڑائیں تو پورے کا پورا جو حج ہے یہ اللہ والوں کی یاد کو زندہ کرنے کا ایک سبب ہے۔ وقوف عرفات کو دیکھیں، اب وقوف عرفات میں اللہ کریم نے قیام نہیں فرمایا، وقوف عرفات وہ جگہ ہے جہاں پر جناب آدم علیہ السلام نے توبہ کی تھی۔ اگر آپ صفا اور مروہ کی سعی کو دیکھیں جو وہاں پر حجاج کرام دوڑ لگاتے ہیں، تو یہ جناب سیدہ طیبہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کی سنت کو تازہ کیا جاتا ہے۔ جمرات کا مقام ہے جہاں پر شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، یہ بھی اللہ کے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب عجیب لطف کی بات ہے کہ روڑے مارنا اور پتھر مارنا بھی ثواب ہے۔ مولا یہاں پر تو کسی کو پتھر ماریں تو انسان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے، فرمایا کہ وہ کائنات کا اور دستور ہے، وہ اور اصول ہے، لیکن یہاں پر چونکہ معاملہ ہمارے رسول کا ہے تو رسول کی ہر ادا کو میں ثواب بنا دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے اس مبارک عمل کو اللہ کریم نے ہمیشہ کے لیے زندہ رکھنے کی خاطر، ہمیشہ کے لیے کائنات کے اندر باقی رکھنے کی خاطر یہ قانون بنا دیا کہ اس وقت تک کسی کا حج مکمل ہی نہیں ہوگا جب تک وہ شیطان کو کنکریاں نہیں مارے گا۔ مولا انہوں نے تو دیکھ کر ماری تھی، اب ان کو نظر نہیں آتا یہ کسے کنکریاں مارے، فرمایا نظر آئے یا نہ آئے لیکن میرے ابراہیم نے یہ عمل کیا تھا لہٰذا تمہیں بھی کرنا پڑے گا۔ معزز برادران اسلام، سارے کا سارا حج اللہ کے نیک بندوں کی نشانیاں ہیں، اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کی ادائیں ہیں۔ معزز برادران اسلام، آج کے دن جو قربانی پیش کی جاتی ہے بہت بڑا ثواب اور فضیلت والا یہ عمل ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ کریم رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ہے، آپ بیان فرماتے ہیں جناب رسول اکرم نور مجسم شفیع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ام المؤمنین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ سے یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اے سیدہ فاطمہ، جب قربانی ہو رہی ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے جانور کے قریب کھڑی ہو جایا کریں۔ یا رسول اللہ، اس میں امت کے لیے کیا فائدہ ہے؟ اگر کوئی یہ عمل کرے گا تو قربانی کرنے والے کو اس کا کیا بدلہ اور اجر ملے گا کہ اس جانور کے قریب کھڑے ہوں؟ تو آپ کے اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے سیدہ، جب آپ اپنے قربانی والے جانور کے پاس کھڑے ہوں گے، اس کا جب خون بہایا جائے گا، اس کے خون کے قطرات زمین پر بعد میں گریں گے، اللہ تمہارے گناہوں کو پہلے معاف فرما دے گا۔ ایک تو یہ فائدہ ہے۔ دوسرا جو اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ خون کے ہر قطرے کے بدلے اللہ اس قربانی کرنے والے کی نیکیوں میں اضافہ فرما دیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اللہ اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے
اللہ کریم کے حضور پوچھا تھا مولا کریم یہ قربانی کیا ہے اور امت محمدیہ کے لیے اس قربانی میں کیا ثواب ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جو شخص بھی قربانی کرے گا اس کا اجر یہ ہوگا کہ اس کے ہر بال کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی۔ اللہ کریم نے فرمایا ہر بال کے بدلے 10 نیکیاں دے دی جائیں گی اور اس کے 10 درجات بلند ہو جائیں گے، 10 گناہ اس کے مٹا دیے جائیں گے۔ اور جب قربانی کرنے والا شخص اپنے جانور کا پیٹ چاک کرتا ہے تو اللہ کریم اس کے بدلے میں بھی اسے اجر اور ثواب عطا کرتا ہے، انعام عطا کرتا ہے۔ وہ انعام کیا ہے؟ فرمایا کہ جب قبریں چاک ہوں گی، قبریں جب پھٹیں گی، جب قبروں سے لوگ نکلیں گے، اسی طریقے سے وہ شخص جس نے دنیا میں قربانی کی تھی جب وہ اپنی قبر سے باہر آئے گا تو لوگ بھوک اور پیاس سے نڈال ہوں گے۔ فرمایا کہ اس عالم میں قیامت کی سختی سے اللہ کریم اسے محفوظ رکھے گا کہ جب بھوک اور پیاس کی وجہ سے ہر طرف ایک عجیب قسم کا سما ہوگا، ہر شخص سختی سے گرا ہوا ہوگا، سختی میں گرفتار ہوگا۔ فرمایا کہ قیامت کی سختی سے اللہ کریم اسے محفوظ رکھے گا جو دنیا میں قربانی کرتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ہر گوشت کے ٹکڑے کے بدلے قیامت کے دن اللہ جنت میں ایک بختی اونٹ جتنا پرندہ اس کے لیے پیدا کرے گا اور ہر بازو کے بدلے جنت کی سواریوں میں سے ایک سواری اللہ اسے عطا فرما دے گا۔ ہر سواری، ہر بازو کے بدلے سواری۔ معزز برادران اسلام، اور جنت میں اسے ایک شاہی محل عطا کیا جائے گا اور ایک جنت میں اس کے لیے جنتی خادمہ کا اہتمام ہوگا۔ یہ اس شخص کے لیے یہ سارا ثواب ہے، یہ سارا انعام ہے، یہ سارا بدلہ ہے کہ جس کا عمل اللہ اپنی جناب میں قبول فرما لے۔ وہ خوش قسمت ہیں جن کی قربانیاں قبول ہو جائیں، جن کا حج قبول ہو جائے، جن کی عبادت اور بندگی اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے۔ جتنا زور ہم عبادت پہ لگاتے ہیں اتنا ہی زور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے دربار میں دعا کرنے پر بھی لگائیں۔ مولا جو ہم نے یہ عمل کیا ہے اس کو اپنی جناب میں قبول بھی فرما لیں۔ لیکن اسی کا عمل قبول ہوتا ہے کہ جس کے دل میں ریاکاری نہ ہو، جس کے دل میں دکھلاوا نہ ہو، جس کے دل میں نمود و نمائش کا بالکل کلیتاً خیال بھی نہ آئے، ایسے شخص کا عمل اللہ کے دربار میں قبول ہوتا ہے۔ اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت کرتی ہیں کہ جو بندہ عید کے دن قربانی کرتا ہے، جانور کے قریب جاتا ہے، اللہ کریم اس شخص کو جنت کے قریب فرما دیتا ہے۔ ادھر سے وہ شخص چل کے اپنے جانور کے قریب گیا، اللہ اس کے بدلے میں اسے جنت کے قریب کر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ پہلے قطرے کے بدلے اللہ اسے بخش دیتا ہے، اور قیامت کے دن وہ شخص اسی سواری کے اوپر سوار ہو کر اللہ اسے پل صراط سے پار کر دے گا۔ اب پل صراط کی جو کیفیت ہے، اس کی جو صورت ہے، وہ آپ نے مفسرین کرام سے، علماء سے سن رکھی ہے، پڑھی ہوئی ہے کہ وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے گزرنا محال ہے۔ فرمایا کہ جو شخص دنیا میں نیک نیتی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اللہ کریم کے حضور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی کرتا ہے تو یہی قربانی والا جانور اس کے لیے قیامت کے دن پل صراط سے گزرنے کا سبب بنے گا۔ دو روایتیں ملتی ہیں، ایک روایت کہ اس جانور پہ سوار ہو کے اللہ اسے پل صراط پار کرا دے گا، اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ جس مسجد میں اس کا دل ٹکا رہتا تھا، جس مسجد کو آباد کرتا تھا، جس مسجد کے اندر وہ نماز ادا کرتا تھا، یہ مسجدیں بصورت کشتیاں قیامت کے دن پل صراط پر اس کے لیے وہاں پہ حاضر ہوں گی، ان کے اندر سوار ہوگا اور اللہ اسے جنت تک منتقل فرما دے گا۔ معزز برادران اسلام، جس شخص نے دنیا میں قربانی کی ہوگی، کیا اس کا یہ عمل، اس نے خون بہایا، خون چلا گیا، گوشت کھا پی لیا، کیا یہ اس کا عمل محض ایک خرچہ تھا
جو ختم ہو گیا مٹ گیا اسے ثواب نظر تو نہیں آتا، لیکن اللہ کے حضور اللہ کی دربار میں آپ کے اور میرے نامہ اعمال میں ہمارے اکاؤنٹ کے اندر یہ ثواب کیسے منتقل ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جس نے دنیا میں قربانی کی ہوگی، جب وہ شخص اپنی قبر سے اٹھے گا، جب وہ شخص اپنی قبر سے اٹھے گا تو وہ کیا دیکھے گا کہ اس کے سرہانے ایک خوبصورت شکل و صورت کی مالک سواری کھڑی ہوگی، اور وہ شخص فرط حیرت میں مبتلا ہو کر پوچھے گا کہ یہ کیا ہے؟ جناب جبریل علیہ السلام اسے بتائیں گے کہ یہ جو عجیب خوبصورت سواری کھڑی ہے جسے دیکھ کر تو حیران اور پریشان ہو گیا ہے اور فرط حیرت میں گم ہو گیا ہے، یہ کوئی عام سواری نہیں بلکہ یہ وہی خوبصورت سواری ہے کہ جس کی تو نے دنیا میں قربانی کی تھی۔ معزز برادران اسلام، اور اس سواری کی شان کیا ہوگی؟ فرمایا کہ اس کے جسم پر جو بال ہیں وہ اللہ قیامت کے دن اور جب قبروں سے اٹھایا جائے گا اللہ اسے اس کے تمام بالوں کو چاندی میں تبدیل کر دے گا، چاندی کے بال ہوں گے، اور پھر اس شخص کی آنکھیں یاقوت کی اور اس کے سینگ سونے کے ہوں گے۔ آدمی پوچھے گا کہ یہ کیا ہے، یہ کون ہے؟ تو اس سے زیادہ خوبصورت آج تک سواری میں نے دیکھی نہیں، تو اسے بتایا جائے گا کہ یہ وہی سواری ہے جس کی تو نے قربانی کی تھی۔ آدمی اس سواری پر سوار ہو کر 500 سال کی مسافت جو بنتی ہے جنت تک اور قیامت کے میدان تک پہنچنے میں، اس سواری کے اوپر سوار ہو کر اللہ اس سے 500 سال کی مسافت طے کروا دے گا۔ معزز برادران اسلام، یہ جو قربانی ہے یہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان جن کے دل میں ایمان ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، جناب رسول اللہ کی غلامی کا دم بھرنے والے مسلمان دنیا بھر کے اندر جہاں کہیں بھی آباد ہے اس سنت مبارکہ کو زندہ کرتے ہیں۔ اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے اس قدر عقیدت رکھی جاتی ہے، اس قدر پیار کیا جاتا ہے، اس سنت کا اس انداز سے احترام کیا جاتا ہے، اس سنت کو زندہ رکھنے کا اس طریقے سے اہتمام کیا جاتا ہے، کاش کہ امت محمدی کا ہر شخص اور ہر فرد اسی انداز سے اپنے نبی کی سنتوں سے بھی پیار کرنے والا بن جائے گا۔ جب ہم اپنے محبوب کی، اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کریں گے، اپنے نبی کی سنتوں سے پیار کریں گے تو اللہ ہمارے درجات مزید بلند کر دے گا، اللہ ہم سے پیار کرنے لگ جائے گا۔ معزز گرامی مرتبت حضرات، قرآن نے وہ سارے کا سارا نقشہ اپنے سینے پر محفوظ کر دیا تاکہ قیامت کی صبح تک میرے پاک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ رہے۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے رب ہب لی من الصالحین۔ ابراہیم علیہ السلام 90 سال کی عمر میں، ایک روایت کے مطابق تقریباً 85 سال کی عمر میں، متفرق روایات ملتی ہیں، بہرکیف 80 سال سے اوپر کی روایات ہیں تمام کی تمام۔ اس عمر کے اندر اللہ کے دربار میں آپ نے یہ دعا مانگی، مولا کریم مجھے صالح بیٹا عطا فرما۔ کون سا بیٹا؟ صالح بیٹا عطا فرما۔ آج ہم یہ دعا کرتے ہیں مولا بیٹا عطا کر میں اسے ڈاکٹر بناؤں گی، میں اسے انجینئر بناؤں گا، میں اسے پائلٹ بناؤں گا، وغیرہ وغیرہ، جیسا کہ ہمارا دستور ہے، ہمارے ہاں جو طرز عمل ہے، لیکن اللہ والوں کا طریقہ اس سے بالکل جدا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک سیرت سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جب بھی اولاد کے لیے دعا مانگے تو اللہ سے نیک اولاد مانگا کریں، نیک اولاد کا سوال کیا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، مولا مجھے صالح بیٹا عطا فرما۔ پارہ نمبر 23 کے اندر سورہ صافات کے اندر یہ آیات موجود ہیں، رب ہب لی من الصالحین، کہ آپ نے صالح بیٹے کی دعا مانگی۔ فبشرناہ بغلام حلیم،
آگے سے جواب ملا، اے ابراہیم تو نے صالح بیٹا مانگا تھا، ہم نے تجھے حلم والا متقی اور پرہیزگار بیٹا عطا فرما دیا، اور کوئی عام بیٹا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بیٹے ہیں، توجہ کیجئے گا، جن کی رگوں میں جناب ابراہیم خلیل اللہ کا خون ہے، اور جن کے جسم مقدس کے اندر سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہ کا آپ کا مبارک دودھ شامل ہے، اور جن کی پیشانی میں محمد مصطفیٰ کا نور شامل ہے۔ ایسا بیٹا اللہ نے عطا فرمایا، فبشرناہ بغلام حلیم۔ اور جب وہ بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہوا، فلما بلغ معہ السعی، جب وہ چلنے کے قابل ہوا، 5-6 سال کی عمر میں پہنچا، تو آواز قدرت آئی، اللہ کی طرف سے یہ بھی پیغام آ گیا۔ مسلسل 3 دن تک حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ خواب دیکھتے ہیں کہ خواب کے اندر آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا، بیٹے سے پوچھا، اے میرے بیٹے بتا، یہ خواب میں نے دیکھا ہے، آپ کا کیا اس معاملے میں آپ کا کیا نظریہ ہے اور آپ کی کیا رائے ہے؟ اب آپ نے اس لیے نہیں پوچھا کہ بیٹا اگر انکار کرے گا تو میں اس عمل سے باز آ جاؤں گا، چھوڑ دوں گا، بلکہ آپ نے اپنے بیٹے کی جس انداز سے تربیت کی تھی، یہ بیٹے کا امتحان تھا کہ بیٹا اس امتحان کے اندر پورا اترتا ہے یا کہ نہیں۔ جو میں نے اس کی تربیت کی ہے، جو میں نے اس کے ساتھ وقت گزارا، جو میں نے اسے تعلیم دی ہے، جو اللہ کے نبی کی آغوش میں اور گود نبوت کے اندر جو پروان چڑھا ہے، کیا اس کا رنگ بھی اس کے اوپر چڑھا ہے یا کہ نہیں؟ تو آگے سے حضرت اسماعیل سلام اللہ علیہ آپ نے کتنا خوبصورت جواب دیا، آپ نے کہا کہ ففعل ما تؤمر، اے ابا جان، اے میرے والد بزرگوار، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ اس کو کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے ہمیشہ ہمیشہ صبر کرنے والوں سے پائیں گے۔ برادران اسلام، یہ سارے کا سارا جو عمل تھا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا، اور نبی کا ہر خواب وحی الہی ہوتا ہے، سچا خواب ہوتا ہے۔ آپ نے تو خواب دیکھا تھا، اللہ کی طرف سے یہ اشارہ ملا تھا، اللہ کریم اپنے بندے کو آزمانا چاہتے تھے، مختلف طریقوں سے آزماتا ہے، میرا بندہ میری آزمائش پر پورا اترتا بھی ہے یا کہ نہیں۔ قدم قدم پر اللہ کے نیک بندوں کے لیے امتحان آتے ہیں۔ اب آپ نے اپنے اسی بیٹے کو اور اپنی زوجہ محترمہ کو، جو مکہ جیسی اس وقت جہاں پہ بالکل کوئی آبادی نہیں، کوئی سبزہ نہیں، کوئی پانی نہیں، زندگی کی کوئی رمق وہاں پہ موجود نہیں، ایسے عالم میں اللہ کے پیغمبر نے آپ کو وہاں پہ چھوڑا۔ ایک تو ہوتا ہے مجبوری سے انسان کے سر پہ کوئی مصیبت آ جائے، جیسے سیلاب آ جاتا ہے، زلزلہ آتا ہے، اسی انداز سے کوئی اور مصیبت آ جائے تو لوگ جھونپڑیوں میں آ کر کھلے آسمان تلے زندگی بسر کرتے ہیں، وہ تو مجبوری کا عمل ہے۔ یہاں پہ بظاہر مجبوری بھی کوئی نہیں، بس اللہ کی طرف سے حکم ملتا ہے، ابراہیم علیہ السلام تیار ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ جو اس انداز سے ہمارے راستے پہ چلتا ہے، ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اب سنیے حدیث قدسی کیا ہے۔ میرے پاک نبی سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا عبدی، اللہ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، یا عبدی انت ترید و انا ارید، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے۔ انسان کی مختصر زندگی ہے، چند دہائیوں پہ مشتمل ہے۔ اگر اس زندگی کو ہم اپنے نفس کے تابع کر دیں، اپنے نفس کے پجاری بن جائیں، اپنی ہوس کے پجاری بن جائیں، جیسا کہ اس وقت کے جو کافر اور مشرک تھے وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، آج کا مسلمان اگرچہ مواحد ہے، اپنی زبان سے اللہ کی توحید کا نام بلند کرتا ہے اور رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود آج کا مسلمان مال اور ہوس کا پجاری بن چکا ہے۔ کسی کے دل میں سونے کی محبت ہے، کسی کے دل میں چاندی کی محبت ہے، کسی کے دل میں مال کی محبت ہے، اور دنیا کی محبت میں اس قدر فریفتہ ہو گیا کہ سارے رشتے بھول گئے، اللہ کو بھول گیا، جناب رسول اللہ سے کیا ہوا وعدہ بھی بھول گیا۔ اب سنیے حدیث قدسی کیا ہے، آخری میرا یہ جملہ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ باز ختم۔ حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ اے میرے بندے، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، تو وہ کرتا ہے جو تیری چاہت ہے، ہوتا وہ ہے جو، سارے محبت سے بولیے، ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں،
لیکن اے میرے بندے سن، اگر تو وہ کرے گا جو میری چاہت ہے تو مجھے میری عزت و جلالت کی قسم ہے ہوگا وہی جو تیری چاہت ہے۔ جو تو چاہے گا تیری زبان پہ دعا بن کر وہ جملے بعد میں آئیں گے۔ میں رب ذوالجلال رب محمد ہو کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ تیرے دل سے صدا بعد میں بلند ہوگی، میں تیری اس خواہش کو پہلے پورا کر دوں گا۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام بے یار و مددگار، جس علاقے میں پیدا ہوئے تنہے تنہا ایک ہی اللہ کا نام بلند کرنے والے تھے، بادشاہ کی بیٹی سے شادی بھی ہوئی، وقت کے بادشاہ بھی بنے، اللہ کے نبی بھی بنے، خود بھی نبی، بیٹے بھی نبی، اللہ اکبر کیا شانیں ہیں۔ اور یہ سارے کا سارا تب ہوا کہ جب آپ نے خود کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا، اس کی رضا کے تابع کر دیا۔ ہمارا حشر کیا ہے؟ آج ہر شخص مال کا، ہوس کا اور اپنے نفس کا غلام بن چکا۔ اسی لیے بابا بلے شاہ کا آخری قول ہے، اس کے بعد نیت سماعت کریں، ٹائم ختم ہو چکا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بڑی توجہ کے ساتھ جتنے بھی آپ یہاں پہ تشریف فرمائیں، آپ فرماتے ہیں کہ حج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، حج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا بھج مسیتی جاندے ہو۔ حج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا، کھا کے مال غریباں دا بھج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں کپڑے سیتی جاندے ہو، چھری نہ پھری نفساں اتے دمبے کیتی جاندے ہو، چھری نہ پھری نفساں اتے دمبے کیتی جاندے ہو، دل دے پاک پویتر حجرے اندر بھری پلیتی جاندے ہو، فرض بلائی بیٹھے ہو، نفلہ نیتی جاندے ہو، او کچھ دسو تے سی بلے نو ایک ہی کچھ کیتی جاندے ہو، دسو تے سی بلے نو ایک کچھ کیتی جاندے ہو۔ ہمارا حشر یہی ہے کہ آج ہم ضرورت ہے اس بات کی، جہاں پہ ہم جانور کی گردن پہ چھری چلاتے ہیں، اس کے گلے پہ چھری چلانے سے پہلے اپنی خواہشات نفس پر چھری پھیریں۔ یہ جو اندر کا جانور ہے اسے پہلے ذبح کریں تاکہ ہم اللہ کی رضا کے اوپر راضی ہو جائیں، اور اپنی زندگی کو، ایک مسلمان کی پوری زندگی اسی چیز کا نام ہے کہ جو اللہ کی طرف سے حکم آئے وہ کر گزرے۔ اللہ آپ کی اور میری حاضری قبول فرمائے۔ معزز